صبح 8 بجے 7 بجے اشراق کے بعد جب سپریم کورٹ کھلتی تھی تو سپریم کورٹ کی کرسی میں بیٹھا ہوا شخص وہ امام ہوتا تھا. شاید آپ تاریخ پڑھے ہوں اور ہم پڑھے ہیں جانتے ہوں. فجر کی نماز پڑھانے والا امام سپریم کورٹ جب کھلتا تو اس کا میجسٹریٹ جو ہے امام ہوتا تھا. لوگ اپنے تڑپتے ہوئے بیمار بچوں کو ہسپتال میں جاتے تھے علاج کرانے کے لیے طبیب کے پاس. تڑپتی ہوئی بیوی طرز سے بے چین ہو کر لوگ اپنے بیوی کو لے کے جاتے تھے, اپنے بچوں کو لے کے جاتے تھے. تو وہاں جو طبیب ہوتا تھا, جو ڈاکٹر ہوتا تھا, وہ حافظ قرآن ہوتا تھا جو صبح مکتب میں پڑھاتا تھا بچوں کو. ایک دور ایک زمانہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا. کچہریوں میں جو وکیل ہوا کرتے تھے وہ صبح کی نماز کے بعد مکتب میں پڑھایا کرتے تھے اور شام میں آ کر بچوں کو حافظ کرایا کرتے تھے. مکاتب جو کورٹوں میں کچہریوں میں وکیل ہوا کرتے تھے. ہم مسلمانوں کی بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے پرانوں کی تاریخ کو ہم نے پڑھا نہیں. وہ قوم, یاد رکھیے, جو قوم ترقی نہیں کرتی ہے نا, اس کی وجہ اس کا جو ریزن ہے, مین ریزن قوم کے تنزلی کی, قوم کے ترقی نہ کرنے کی, اس کا مین ریزن ہے اپنے پرانوں کی ہسٹری کو نہیں پڑھنا. ہسٹری کو چھوڑ دیا, ہم بھول گئے. اور سازشیں تو چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کی قربانیاں, مسلم ہسٹریاں سب کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے, کر دیا گیا ہے. لیکن ہمیں پڑھنا چاہیے تھا, ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم طب کا ایجاد کرنے والا, بایولوجی سائنس, میڈیکل سائنس کا ایجاد کرنے والا, جانتے کون تھے وہ؟ ایک بہت بڑے عالم تھے, عالم دین تھے. ہاں, فلاسفر, جو فلسفہ کا علم کا موجد, بڑے مؤرخ اور بڑے مصنف, وہ ایک بہت بڑے عالم تھے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب, کورونا سے قبل بمبئی میں ایک پروگرام تھا حج ہاؤس میں, علماء کرام کو بلایا گیا تھا اسٹیٹ, صبح سے ہم بھی گئے تھے, صبح اڑیسہ سے. حضرت مولانا سجاد صاحب نے جو آنکھیں کھولی ہم لوگ علماء کرام کی, خدا کی قسم اس دن جو آنکھ کھلی ہے میری پٹی ہے, ابھی تک وہ درد جو میرے دل میں تڑپ رہا ہے نا, اسی چیز کو میں آپ تمام لوگوں پر, تمام مسلمانوں تک میں پہنچانے میں لگا ہوا ہوں 2-2.5 سال سے. مولانا سجاد صاحب نے جو باتیں کہی ہیں کہ مسلمانوں, تم نے اپنے آباء و اجداد کی ایجاد کردہ چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا. علم طب کو, میڈیکل سائنس کو ایجاد کرنے والا مسلمان عالم دین, آپریشن کو ایجاد کرنے والا, آپریشن کی تمام چیزوں کو وہ سب ایجاد کرنے والا علماء, میجسٹریٹ فجر کی نماز امام الفجر, اور سپریم کورٹ کا جج, وکیل شام میں اور صبح میں مکتب میں حفظ قرآن پڑھا رہا ہے اور دن میں وکالت کر رہا ہے. میڈیکل اور طبیب جو علاج کر رہا ہے, وہ صبح میں حفظ قرآن پڑھا کر کے مطب جاتا ہے میڈیکل کالج, اپنا میڈیکل میں مطب کہا جاتا ہے اسے, اور وہاں جا کر آپریشن کر رہا ہے, مریضوں کا علاج بھی کر رہا ہے. لیکن مولانا سجاد صاحب نے کہا, اور میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیان سنا تھا, ان کی تاریخ زبردست بات انہوں نے کہی پروف کے ساتھ, کہ انگریزوں نے, جب انگریزوں کا ہندوستان میں تسلط ہوا, بہت بڑی سازش انہوں نے رچی کہ مسلمانوں کو علم کے لائن سے 2 حصوں میں بانٹ دیا, بیچ میں پارٹیشن ڈال دیا. زبردست بات ہے یہ, آپ حضرات بہت دھیان سنیں. مسلمانوں کے اندر تعلیم کے لائن سے 2 حصوں میں پارٹیشن کر دیا بیچ میں. کہا کہ علم شریعت علماء کرام یہ لوگ پڑھاتے رہیں, پڑھاتے رہیں, مدرسہ قائم کریں. اور علم دنیا, یہ جو کچھ لوگ ہیں
جو اس لائن سے بالکل اٹیچ نہیں ہیں، یاد رکھیے کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ لوگ اس لائن میں جائیں۔ حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، علم الابدان، ایک ہے علم الاحکام، دوسرا ہے علم الابدان۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں، ایک علم الاحکام، ایک علم الابدان۔ مطلب کیا ہوا؟ علم الاحکام کہتے ہیں شریعت کا علم کو، شریعت کا علم کو، جو آج علماء کرام جس علم کو حاصل کر رہے ہیں، اور علم الابدان کہتے ہیں میڈیکل سائنس کو، جو طبیب ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ تو انگریزوں نے اس کے اندر پارٹیشن ڈال دی کہ علم الاحکام ون سائیڈڈ کر دیا، ون سائیڈڈ، کہ صرف اور صرف مولوی علماء یہی لوگ پڑھیں اور یہی لوگ سنبھالیں، یہی لوگ سب کریں، اور علم سائنس، طب، میڈیکل، بایولوجیکل، جو بھی چیزیں علم ہے، یہ سب کو ون سائیڈ کر دیا، بیچ میں زبردست پارٹیشن ڈال دیا۔ جو میں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ فجر کے مصلی میں امام جو کھڑا ہوتا تھا وہ سپریم کورٹ کا جج ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ مغرب بعد اور فجر کے بعد حفظ قرآن پڑھانے والا وہ ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، دن میں آپریشن کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ وکیل بحث کرنے والا وہ بچوں کو حفظ قرآن کرایا کرتا تھا، لیکن اب وہ خواب میں ہو گیا، خواب ہو گیا۔ امام فجر مسجد کے مصلی میں نماز پڑھانے والا نہ طبیب ہے، نہ مجسٹریٹ ہے، نہ وکیل ہے، مدرسے میں قرآن پڑھانے والا، مکتب میں حفظ پڑھانے والا، وہ نہ وکیل ہے، نہ مجسٹریٹ ہے، نہ کچھ۔ تم اپنا کام کر، تم اپنا کام کر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ون سائیڈ ہو گیا، اور ایک چھوٹا سا طبقہ ایک سائیڈ ہو گیا۔ بات یہ ہوئی کہ مدرسے کی لائن میں جو بچے پڑھے، دھیرے 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 رزق کا مسئلہ آ گیا۔ گارجینوں کے ذہن میں بات یہ آنے لگی کہ ہم اس کو حافظ بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے، کیا کرے گا یہ؟ 5,000 کی امامت کرے گا، 4,000 ہماری قوم کی حیثیت۔ مسجدیں تو کروڑوں کو بنا لیتے ہیں، امام صاحب کو 5,000 6,000 میکسیمم، بہت زیادہ 8,000، مؤذن صاحب 4,000 روپے، کروڑوں کی مسجد ہماری قوم بناتی ہے۔ تو یہ جو تھنکنگ مسلمانوں میں آئی، یہ جو ڈیوائیڈ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے دل میں جواب دیجئے۔ خدا کی قسم بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میرا بچہ بھی حافظ بنے، لیکن سب سے پہلے رات میں جب سوتا ہے، حافظ تو بنا دیں گے، ہم مر جائیں گے تو میرا بچہ میں اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ پوچھئے ان مولویوں سے جو کورونا کے ٹائم میں جو مصیبتیں جھیلے ہیں، پوچھو ان یتیموں سے جو کورونا کے ٹائم میں مسجدوں کے متولیوں نے تنخواہیں نہیں دی، مدرسے کے ذمہ داروں نے تنخواہیں نہیں دی، اور ان کے بچے بھوک سے بلکتے رہے، بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو حافظ قرآن نہیں دیکھ سکا اور وہ خودکشی کر لیا، سوسائڈ کر لیا۔ حالانکہ یہ حرام ہے، میں جانتا ہوں، لیکن وہ اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے اخبار میں سنا ہوگا بہار کا۔ پوچھو اس شخص سے جو گجرات، جو جھالنا میں پڑھایا کرتا تھا مہاراشٹر میں ہے، اور جب مدرسہ کورونا میں بند ہوا ہے، تنخواہیں نہیں ملی، تو ٹریکٹر میں جا کر کے بالو ڈھو رہا تھا۔ مدرسے میں پڑھا ہوا مولوی، مدرسے میں پڑھانے والا مولوی، ٹریکٹر میں ڈھونے کا نالج نہیں اس کو، ٹریکٹر میں ان لوڈنگ اور لوڈنگ کیسے کریں گے نالج ہی نہیں بیچارہ کا۔ ایسا ان لوڈنگ ہوا کہ چپا کر مر گیا۔ اخباریں میں پڑھے ہوں گے آپ۔ ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی خواہش ہے، خدا کی قسم میں کہا رہا ہوں، آپ کو شوق ہے، آپ کی بیوی کو شوق ہے، جی اگر بچہ کو حافظ بناتے ہیں، عالم بنا دیتے ہیں، لیکن پھر ایک بات کھڑکتی ہے کہ میرا مسجد کا امام صاحب بیچارہ، اس کی بیوی کا
ڈیلیوری کا ٹائم میں بہت تڑپ رہا تھا بیچارہ، لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا. ڈیلیوری میں 55,000 75,000 اب تو پیکیج آ گیا 1 لاکھ روپیہ کا. ڈیلیوری میں سیزرنگ ہو یا نن سیزرنگ ہو 1 لاکھ کا پیکیج. مسجد کا امام صاحب بھیک مانگ رہا تھا بیچارہ. آپ کا دل بول رہا ہے نہیں جی اپنا بچہ کو ہم بنائیں گے تو کیسے ہوگا. ان مولویوں سے پوچھو بیچارے کی حالت کیا ہوتی. خدا کی قسم 1 مہینہ کی تنخواہ ملتی، وہ مہینہ کی تنخواہ اٹھا کر قرضہ وصول کرتے ہیں، پھر اگلا مہینہ کا راشن ادھار میں لیتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ چیز انگریزوں نے سازش کی، محنت کی، محنت بہت کیا اور محنت کر کے مسلمانوں کو بانٹ دیا. آج قوم کا، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، 1.5 سے 2% بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. 2% کے اندر یہ 98% کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ لیکن یہ 98% کو بھی آپ نے اسکول کے لائن میں ڈالا. لیکن یہ 98% جب ہم آج ایک زمانے کے بعد بھارت کے اندر کورونا جیسی حالت پیدا ہوئی، کورونا جیسی مہاماری آئی، مسلمان اپنے گھر کے مریضوں کو ڈھو ڈھو کے ہسپتالوں میں گھوم رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کون ہے تم؟ محمد سلیم نام ہے. آؤٹ آؤٹ آؤٹ. ایڈمیشن نہیں ہوگا، ایڈمٹ نہیں کریں گے، نو ایڈمیشن، بیڈ فری، خالی نہیں ہے. یاد ہے ہر شہر میں ایسے ہوا، میرے رورکیلا میں خود ایسا ہوا. لوگ اپنے مرتے ہوئے بلکتے ہوئے، آکسیجن ٹوٹ رہی ہے، بچوں کو لے لے کے گود میں دوڑتے ہوئے میں نے دیکھا بڑے بڑے ہسپتالوں میں. 500 میٹر دور، نام بتائیے، محمد اسلم نام ہے، بیڈ خالی نہیں ہے، بیڈ خالی نہیں ہے، آؤٹ، مر گئے لوگ. کہاں گئے وہ 98%؟ ایک بھی ڈاکٹر مسلمان نہیں، ایک بھی مسلمان ڈاکٹر نہیں. بڑے بڑے علاقے خالی پڑے ہیں. کیا کیا آپ نے؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو غریب لوگ اپنے پیٹ کے درد سے اپنی بیوی کو بے چین دیکھتے ہوئے ہسپتالوں میں دوڑتا ہے، بچے کو تڑپتے ہوئے لے کر ہسپتالوں میں جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ پتھر ہے، آپریشن کرنا ہوگا، 15,000 اماؤنٹ جمع کیجیے. 15,000 نہیں بیچارے کے پاس، 5,000 روپیہ ہے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس نہیں ہے. لے جائیے، آپ لے جائیے. میں نے وہ بھی سنا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ایک ڈاکٹر آپریشن اوٹی کے اندر پیٹ چیر چکا تھا، کاٹ چکا تھا، آپریشن کر رہا تھا. کاؤنٹر سے فون آتا ہے کہ کمپلیٹ ڈپوزٹ نہیں ہوا ہے، پیمنٹ اس کا باقی ہے. ڈاکٹر آپریشن چھوڑ دیا، کھلا پیٹ چھوڑ دیا. جب تک وہاں ڈپوزٹ کا کنفرمیشن نہیں آئے گا تب تک آپریشن نہیں کرے گا. یہ بھی ہوا ہمارے ملک میں. کورونا جیسی 2 سال کی مہاماری نے قوم کو آئینہ دکھا دیا. خدا کی قسم آئینہ دکھا دیا. کہاں گئے ہماری قوم؟ 98%. کہاں چلے گئے لوگ؟ پورا علاقہ ڈھونڈو تو ایک مسلم ڈاکٹرز نہیں ہے. کہاں گئے ہمارے نوجوان جو LLB کر رہے تھے؟ وکیل کہاں گئے؟ جو ہمارے شاہین باغ میں جو لوگ اریسٹ ہوئے، رانچی میں اریسٹ ہوئے، جھارکھنڈ میں اریسٹ ہمارے نوجوان ہوئے، شاہین باغ میں ہوئے، بڑے بڑے جگہوں میں، کرناٹک میں اریسٹ ہوئے، آج تک وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. جمعیت کیس لڑ رہی ہے. ایک ایک ہیرنگ کا 7 لاکھ 7 لاکھ روپے لے رہا فیس وکیل. ایک ایک ہیرنگ کے 5 لاکھ روپے لے رہا ہے. بے قصور مسلمان جو جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں. ابھی تو دیکھ رہے ہیں آپ نا، ہر دن ٹھوسا جا رہا ہے، ہر دن. ابھی شاہین باغ تو ہو گیا 2 سال 2.5 سال. ابھی جہانگیر پوری کا کیس ہے سامنے دیکھیں. اور ابھی جہانگیر پوری مت دیکھیے، آپ گنتی دیکھتے رہیے ڈیلی، آپ آگے بڑھتے جائیے گا. کہاں گئے ہمارے قوم کے وکیل؟ آج جمعیت کو 5 لاکھ روپے ایک ایک ہیرنگ کا ایک ایک وکیل کو دینا پڑ رہا ہے. یہ ڈیوائیڈ کر دیا. اور ہماری قوم جو سوئی ہوئی ہے. نہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو علم دین علماء بنا رہے ہیں، حفاظ بنا رہے ہیں.
کیا بھائی روزی کا ڈر ہے، کیا کمائے گا کیا کھائے گا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے تھے کورونا سے پہلے 65% میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں 15 پارہ 18 پارہ حفظ کرتا ہوا بچہ چھوڑ دیا۔ 65% بچے مدرسہ چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کی لائن میں وہ جو لائن تھا اس لائن میں only for غریب گھرانے کے بچے گئے ہیں، only غریب کے بچے گئے ہیں۔ کیا مولانا؟ امیروں نے اپنے بچوں کو اس لائن میں ڈالا نہیں، الا ماشاءاللہ لاکھوں میں 1-2 لاکھوں میں۔ گجرات میں ماحول ہے، غریب بچے گئے۔ تو وہ غریب بچہ جب گھر میں 2 سال کے لیے آ گیا لاک ڈاؤن میں، تو ماں باپ کہاں سے کھلائے گا؟ لگا دیا کام میں، کوئی کیرلا میں کام کر رہا ہے، کوئی ساؤتھ میں لیبر کا کام کر رہا ہے۔ میرے پاس رپورٹ ہے، ساؤتھ میں گیا وہ لیبر کام کرنے کے لیے جھارکھنڈ سے، بہت بچے چلے گئے۔ کوئی 3-3 ہزار روپے میں راورکیلا میں نے دیکھا کہ راشن کی دکان میں کام کر رہا، 3 ہزار روپے تنخواہ۔ کیوں؟ کہ جو مالدار قوم تھی اس قوم نے، مالداروں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں نہیں ڈالا، دینی علم حاصل نہیں کرایا، عالم نہیں بنایا۔ جب وہ ایسے غریب گھرانے کے بچے عالم بنتے ہیں اور بیچارے مصلی میں امامت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو 5,000-6,000 تنخواہ ہوتی ہے۔ جب بیوی کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے 1 لاکھ روپیہ مانگتا ہے سیزرنگ کا، تو کیا کرے گا؟ وہ 2 نمبر کام نہیں کرے تو 1 نمبر کرے گا، جھاڑ پھوک 24 گھنٹہ جھوٹ سچ کہ تیرے پر جنات، تیرے پر فلانا تو ٹھکانا، کتنا بھائی 25,000 لگے گا، 50,000 روپے لگے لو، تو کہاں سے ملیں گے آپ کو اچھے آدمی؟ آپ نے چن چن کے بھیجا ہے مدرسوں میں، اور آپ نے ان کو چنا جو آپ کے پاس 4 بچے تھے، جو 3 ٹیلنٹڈ تھے، ان کو ڈال دیا ادھر آپ نے۔ جو ایک ادھمرا تھا، لنگڑا تھا، للہ تھا، کانا تھا، بھودا تھا، اس کو ڈال دیا مدرسے میں آپ نے۔ کیا کوالٹیز پیدا ہوگی؟ کیا وہ عالم بھی بنے گا اور ڈاکٹر بن جائے گا ساتھ میں؟ حافظ کے ساتھ وکیل بن جائے گا؟ وہ تو قرآن کی برکت تھی، مدرسوں کی برکت ہے کہ بھوندا، لنگڑا، لولہا، کانا، جو ڈیمیج بچے قوم کے جو مدرسے میں آتے ہیں، اس قرآن کی برکت سے وہ بچے کچھ کام کے بن جاتے ہیں۔ برا مت مانیے گا، بہت کڑوی بات ہے، کڑوی حقیقت ہے یہ جو بول رہا ہوں میں۔ میرے دوست بزرگوں، آج ضرورت ہے اس بات کی پوری قوم کو۔ دیکھیں میں چھوٹا منہ ہے، میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ عالمی سطح کی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاید آپ کو میں کہوں آپ کو بھی عجیب سا لگتا ہوگا کہ مولوی صاحب کیا بول رہا ہے، لیکن دوستو بزرگوں، خدا کی قسم، میں نے جو ابھی 2 سالوں کے اندر دنیا کا مطالعہ کیا، اور خصوصاً ہمارے ملک کا، کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، دل بے چین ہے خدا کی قسم۔ اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بیانات آپ سنیے، جو بیان میں سنا، بے چین ہو گیا میرا دل کہ کورونا کے مہاماری میں ہم نے علماء کرام کو بالود ہوتے دیکھا، ہم نے علماء کرام کو پھل ٹھیلے میں لگا کے بیچتے ہوئے دیکھا، ہم نے علماء کرام کو ٹرینوں میں قلم اور کاپی اور موبائل کا ہیڈ فون لے کے گھومتے ہوئے بیچتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مدرسے کے مدرسین کو، شیخ الحدیث مدرسے میں حدیث پڑھاتا تھا، وہ چھوڑ کے پھل بیچ رہا ہے۔ وہ آج حافظ قرآن جو درس دے رہا تھا، آج ٹریکٹر میں بالود ہو رہا ہے بیچارہ۔ قوم کہاں چلی گئی؟ تو میرے دوست بزرگوں، نہ ہم، نہ کیا ہے نا مقولہ، نہ سنم ملا نہ وسال سنم۔ ہم نے تو رزق کے ڈر سے مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیا، لیکن نہ وکیل میرے پاس ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ کچھ ہے نا بھائی؟ وکیل ہے کوئی ہمارے پاس؟ اچھا ڈاکٹر ہے؟ قوم تو کروڑوں کی مسجد بنا رہی، برا مت مانیے گا، 1-1 کروڑ کی مسجد بنی ہے آپ کی ہر جگہ، ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، جہاں جاؤ، لیکن مسلمانوں کا ایک ہسپتال نہیں ہے۔ شرم کی بات ہے یہ۔ قوم بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے اجتماعات کرا رہے ہیں، ایک برا مت مانیے گا، میں آپ کو مثال کسی پر ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، ہر جماعت کو، ہر جماعت کے لوگ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے جلسے کرا رہے ہیں۔ ایک پروگرام میں 5-5 کروڑ روپے خرچہ ہوتا ہے، ایک پروگرام میں 2-2 کروڑ روپے خرچہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ لیکن قوم کے پاس ایک اپنا کالج نہیں ہے، قوم کے پاس اپنی بچیوں کے لیے کالج نہیں ہے کہ جس کالج کے اندر میری بچی نقاب پہن کر، برقع پہن کر، حجاب پہن کر عزت کے ساتھ جائے اور عزت کے ساتھ پڑھ کر آئے۔
آج اسے تانا مارا جا رہا ہے، تانا مارا جا رہا ہے۔ مسکان کا کیس سنیا آپ نے؟ ایک مسکان نہیں، ہندوستان کی سرزمین میں لاکھوں لوگ پیدا، لاکھوں مسکان کے ساتھ حالات، ہماری بچیوں کے ساتھ حالات ہونے والے ہیں، لیکن ہم کو تو بریانی سے فرصت نہیں ہے۔ شادی ہم کریں گے 1-1 کروڑ خرچہ کریں گے، 74 آئٹمز بنائیں گے چاہے برباد ہو۔ میں فلانے صاحب نے شادی کیا ہے جناب اپنے بیٹی کے، واہ کیا کھلایا ہے، 74 آئٹمز، حیدرآباد سے کوک آیا تھا۔ ہماری قوم اسی میں پڑی ہوئی ہے، نہ ہماری قوم کے پاس اسلامک اسکول ہے۔ آپ دیندار ہو، برا مت ماننا دوستو، آپ نمازی ہو، حاجی ہو، لیکن آپ کی جوان بیٹی اسکرٹ پہن کر کھلا ران سے آپ خود اپنی گاڑی میں بٹھا کے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں۔ آپ دیندار ہیں، بڑی شوق ہے دین کا، ہر سال عمرے کرتے ہیں، لیکن آپ خود اپنے بچوں کو غیروں کے اسکول میں بھیج رہے ہیں، مشنری اسکول میں، اور وہاں کیا سیکھ رہا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وہیں سے برتھ ڈے سیکھ کے آتا ہے، وہیں سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں، خدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح سے مانگو۔ میں نے دیکھا ہے ممبئی میں اسکول میں گیا ہوں، اس اسکول میں دیکھا میں نے، عیسائیوں کا اسکول، چھت میں سسٹم لگا ہوا ہے، نیچے میں بچوں کا ٹیبل لگا ہوا ہے، ٹیبل چیئر، ٹھیک ہے، لیڈی ٹیچر آتی ہے، دیکھی ہوئی بات میں سنی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹیچر آتی ہے، ٹیچر آ کر کہتی ہے بچوں، انگلش میں کہتی ہے بچوں تم لوگ اپنے اپنے خدا سے، اپنے اپنے بھگوان سے، جو جس مذہب کا ماننے والا ہے، اپنے اپنے بھگوان سے، اپنے خدا سے، اپنے پربھو سے، اپنے ایشور سے مانگو، ٹوفی مانگو۔ دیکھیے ذہن کیسے خراب کیا جا رہا ہے، ٹوفی مانگو، سب مانگ رہا ہے، اے اللہ ہم کو دے، اے اللہ ہم کو چاکلیٹ دے، او اے سرسوتی بھگوان، اے فلانا بھگوان، ہم کو اپنے اپنے مذہب کے حساب سے مانگ رہا ہے۔ کسی کو ٹوفی نہیں ملا، آیا ملا نہیں ملا۔ اچھا ایک کام کرو، سب لوگ آنکھیں بند کر لو اور مانگو، اے عیسیٰ مسیح ہم کو ٹوفی دو۔ میں نے دیکھا وہاں پہ پروگرام، اے عیسیٰ مسیح ہم کو ٹوفی دو۔ ایک بٹن دباتی ہے سائڈ میں پیر سے، ایسے بٹن دباتی ہے، اوپر میں سسٹم بنا ہوا، دھڑ دھڑ سب کے ٹیبل میں ٹوفی گرتا ہے، ٹیبل میں ٹوفی گرتا ہے۔ بتائیے ایمان خراب کرنا شروع کر دیا۔ کہاں سے آئی ہمارے گھروں میں برتھ ڈے، جو عیسائیوں کا طریقہ تھا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالف الیہود والنصارى، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ برتھ ڈے کہاں سے آیا؟ یہ کیا کیا ڈے ہوتا ہے، اب تو گنتی کا تو مدر ڈے، تو فادر ڈے، سب ڈے آ گیا اللہ جانے، ویلنٹائن ڈے، اب تو بوڑھا بوڑھی کا میرج اینیورسری ہو رہا ہے، قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، میرج اینیورسری ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ انہی اسکولوں سے آیا، جن اسکولوں میں تم اپنے بچوں کو حاجی صاحب، عمرہ کرنے والا، نمازی صاحب، امیر صاحب، عالم صاحب، امام صاحب اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا بٹھا کے جن اسکولوں میں پہنچاتے ہیں، انہی اسکولوں سے وہ بچے لے کر ہمارے گھروں میں آئے، برتھ ڈے کو اور اینیورسری کو اور مدر ڈے کو، فادر ڈے کو، ویلنٹائن ڈے کو۔ حالانکہ جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ حدیث سننے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن دوستو بزرگوں بہت خطرناک اور بہت ڈینجرس حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کا مطلب کیا معلوم ہے؟ جس شخص نے جس قوم کی نقل اختیار کی، جس شخص نے جس قوم کی نقل اختیار کی، کل قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ زندگی بھر تو صف اول میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، زندگی بھر ہم حج عمرہ کر رہے تھے، زندگی بھر ہم چلے 4 مہینے لگا رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، ان کی تربیت کی فکر نہیں کی، ان کو غیروں کے اسکولوں میں ڈالا، اور ہمارے گھروں میں، میں آپ کو برا مت مانیے گا، ہم نے عالموں کے گھروں میں، امیروں کے گھروں میں، امیر صاحب کے ساتھ، غریب صاحب، سب صاحب کے گھر میں دیکھے ہیں ان کے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہوئے۔ کیا کرے گا مولانا صاحب، شوق ہے نا، ارے تھوڑی کچھ کرتے ہیں، کیک کاٹے، کھا پی لیا، منورنجن تھوڑا سا ہو گیا، آرام سے بول دیتے ہیں ہم۔ آسان نہیں ہے، قیامت کے روز یہ سارے عمرے، سارے حج، سارے چلے اور سارا علم، ساری امامت، یہ سب چلی جائے گی قیامت کے روز، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔
یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، چلے جائیں گے جہنم میں۔ میرے دوستو بزرگوں، خدا کی قسم بات بہت بڑی، بہت اونچی بات کر رہا ہوں، لیکن بولنے والا بہت چھوٹا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال دے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہم اسلام کے بارے میں جو ہم لوگوں کا جو سوچ ہے نا، تھنکنگ، اس تھنکنگ کو ہم نکالیں اپنے دماغ سے۔ آج ہم مسلمانوں کا سوچ یہ ہے کہ اسلام مسجد کی چہار دیواری کے اندر ہے بس۔ آج ہم مسلمانوں کا سوچ یہ ہے کہ اسلام مدرسے کی چہار دیواری کے اندر ہے، اسلام مرکز کی چہار دیواری کے اندر ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ غلط سوچ ہے، یہ تھنکنگ نکالو مسلمانوں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی جج کی کرسی میں بیٹھا ہے تو وہ ایمان والا اور ایماندار ہو، انصاف سے فیصلہ کرنے والا ہو۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کوئی وکیل اگر بحث کر رہا ہے کسی مجرم کا ساتھ نہ دے، بلکہ جو غیر مجرم بے قصور ہے اس کی حمایت کرے اور اس کی رہا کروائے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی طبیب، کوئی آپریٹر، کوئی آپریشن کرنے والا ڈاکٹر ہے، اگر اس کے پاس کوئی غریب آ کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کب ہے، میرا بچہ مر جائے گا، تو وہ ڈاکٹر کہے کہ میرے بھائی آ جاؤ، لے آؤ، لاؤ، ہم آپریشن کریں گے، 1 روپیہ نہیں لیں گے، تیرے پاس 2000 روپیہ ہے، جاؤ گھر میں راشن خرید کے دے دینا، ہم پیسہ دیں گے، ہم دوا خرید کے دیں گے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے۔ خدا کی قسم دوستو بزرگوں، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان مالدار بنے، مالدار رہیں۔ ہم لوگ سوچ لیے بس غریب رہو۔ اگر مالدار رہنے کا اسلام کا سوچ نہیں ہوتا نا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، سنت کے درجے میں ہوتا، کیا مولانا؟ سنت کے درجے میں ہوتا، مستحب کے درجے میں ہوتا۔ زکوٰۃ کو اسلام نے فرض کیا ہے، تو زکوٰۃ فرض کیوں کیا؟ کیوں؟ غریبوں کو دو، تقسیم کرو، یتیموں کو دو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، یتامہ کا دھیان دو، یتیموں پر دھیان دو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے محلے کے رہنے والے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، غیر مسلم جو بھی ہو، کوئی پڑوسی اس کا بھوکا نہ سوئے۔ اگر وہ بھوکا سو گیا تو اس کی ساری عبادتیں ختم، ہے کہ نہیں حدیث؟ بھوکا کو جا کے کھانا کھلاؤ، سونے سے پہلے کھانا پہنچاؤ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر یتیم کے گھر میں مسلمان کھانا پہنچائے، ان یتیموں کی پرورش کرے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر بیوہ کی گھر میں راشن پہنچائے، ایک مسلمان مومن پہنچائے۔ یہ تھنکنگ ہمارا سوچ ختم ہو گیا ہے، سوچ ہی ختم ہے، بالکل ہم لوگ زیرو میں آ گئے، زیرو لیول میں۔ تم دوستو بزرگوں، یہ دور کیسے ہوگا؟ یہ دور کیسے ہوگا معلوم ہے؟ انگریزوں نے جو سازش رچی تھی اور ڈیوائیڈ کیا علم کو، تعلیم کو، اب ہم کو پیرلر لے کے چلنا پڑے گا، علم کو پیرلر طریقے سے، علم دین بھی اور علم دنیا بھی۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کا ایسا نظام بنے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے اور وہ عالم بھی بن رہا ہے اور ایک طرف MBBS بھی کر رہا ہے۔ حافظ ہے، MBBS کر رہا، حافظ ہونے کے بعد MBBS کرے۔ حافظ قرآن ہے، عالم ہے، عالم دین بن گیا، LLB کر لے، پیرلر طریقے سے۔ سمجھ رہی میری بات؟ اب جو انگریزوں نے توڑا ہے، جو پارٹیشن ڈالا، وہ پارٹیشن کو ہٹانا پڑے گا ہم کو، پیرلر طریقے سے ہم کو علم کے میدان میں آنا پڑے گا۔ اور امیروں سے میں کہتا ہوں، امیروں سے، مالداروں سے، وہ لوگ اپنے بچوں کو لائے اس میدان میں۔ غریب تو بیچارہ مجبور ہے، وہ تو مدرسے میں ڈالے گا، یتیم خانے میں ڈالے گا، اور کہاں جائے گا بیچارہ۔ مالداروں سے میں کہتا ہوں، لاؤ، خدا کی قسم، اگر تم اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے بعد ڈاکٹر بناؤ گے، اگر تم بچے کو عالم بنانے کے بعد وکیل بناؤ گے، اپنے بچے کو تم حافظ بنانے کے بعد انجینئر بناؤ گے، خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ بچہ رات میں سونے سے پہلے ایک بار ضرور تیرے ابا کا پیر دبا کے سوئے گا، اماں کا سر میں تیل ڈال کے ضرور سوئے گا۔ امریکہ میں نوکری کر رہا ہوگا، فون کرے گا تو آج جو اگر علم دین سے کورا ڈاکٹر انجینئر آپ کے بچے ہیں تو پوچھ لیجئے ان کے، جن کے ہیں، امریکہ میں ہیں، لنڈن میں ہیں، بمبئی میں ہیں، بنگلور میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، ماں تڑپ رہی، باپ بیمار پڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔
اگر آپ نے صرف ایک طرف دیکھا، پیرلل لے کے نہیں چلا اپنے بچوں کی تعلیم کا فکر نہیں کی، تو بچے آپ کے جوان بیٹے آپ کو گالیاں دیں گے، جوان بیٹیاں ماں کو گالیاں دیں گی. یہاں تک کہ میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے نا. کیا بات، میرا بچہ نا بہت گالی دیتا ہے، ہم کو چپل اٹھا کے مارتا ہے، ماں کو چپل سے مارتا ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ میرا تجربہ یہ ہے، شاید اگر میں کہوں تو جھوٹا نہیں ہوں گا، کہ آپ مجمع میں کسی بھی، میں مجمع کی بات نہیں کروں، کسی بھی گھر میں گھوم کر سروے کر لو اور کسی بھی باپ سے پوچھ لو کہ بھائی تمہارے کتنے بیٹے؟ 4، 2 بیٹیاں. تمہارے سارے بیٹے فرما بردار ہیں؟ آنکھ سے آنسو گر جائے گا اس کا. کیا تمہارا بیٹا کبھی تیرا پیر دبایا ہے؟ آنکھ سے آنسو گر جائے گا. تم بیمار تھا تو تیرا بیٹا تیرا علاج کروایا تھا؟ آنکھ سے آنسو گر جائے گا. ان ماؤں سے پوچھو، ماں سے جا کے پوچھو گے تیری بیٹیاں کبھی سر میں تیل ڈالی ہے؟ تیری بیٹیاں تیری پیر دبائی ہیں؟ نہیں. آج کل تو اولاد ماں باپ پر آرڈر کر رہے ہیں. شاید میرا تجربہ ہے، سروے ہے کہ 1000 فیملی سے آپ پوچھو گے نا تو ایک آدمی شاید بولے گا نہیں الحمدللہ میرا جو بیٹا ہے نا بڑی خدمت کرتا ہے، بغیر پیر دبائے سوتا نہیں ہے، اگر آواز دیتے ہیں دوڑ کے آتا ہے، پانی پلاتا ہے. لیکن اس بیٹا کے بارے میں تحقیق کیجئے گا تو معلوم ہوا کہ مدرسے میں کچھ دن پڑھا تھا. وہ بات سمجھے؟ یہ حالت ہو گئی ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج ضرورت ہے مسلمانوں کو پیرلر طریقے سے علم کے میدان میں آنے کی. مسلمانوں کو پیرلر طریقے سے علم میدان کے آنے کی کیا ضرورت ہے کہ مدرسوں میں جو تعلیم ہم دے رہے ہیں ہم اس کے ساتھ اس تعلیم کو بھی جوڑیں. ہم ہر مدرسے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حافظ بھی بنائیں اور اس کو میٹرک کا ایگزام بھی دلائیں. اس کے بعد حفظ کمپلیٹ کیا، دور کمپلیٹ کیا، +2 کروا دیے. اب وہ بچہ عالم بن جائے، عالم کی لائن میں جائے، عالمیت کر لے، عالمیت کے ساتھ ساتھ LLB کر لے. فارون LLB ہو جاتی ہے. اگر کسی گارجن کے شوق ہے، صلاحیت ہے، مالدار ہے، حافظ قرآن بنا، میں MBBS کروا دے. ہم علی گڑھ گئے تھے، ہم تو ایک ڈاکٹر صاحب سے ملنے گئے، مجھے کچھ شاید دکھانا تھا یا ملنا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کے چیمبر کے باہر لکھا ہوا تھا، بورڈ لگا ہوا تھا، حافظ ڈاکٹر محمد یوسف. علی گڑھ کی بات بتا رہا ہوں. دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا. میں نے پوچھا کہ یہ حافظ مطلب کیا، کوئی ان کا خاندانی نام ہے کیا، ٹائٹل سے کیا؟ بولے نہیں یہ حافظ قرآن بھی ہے. کتنا اچھا لگا مجھے، کتنی خوشی ہوئی. دوستو بزرگ، ہمارے قوم کے بچے ڈاکٹر بنیں گے. کورونا جیسے حالات ابھی جو دیکھیں نا، بھولو مت، ابھی اور آگے حالات برے آنے والے ہیں. ہمارے قوم کے بچے، دیندار بچے، حافظ قرآن بچے LLB کریں گے، وکالت کریں گے. تو یاد رکھو، آج جو جہانگیر پوری میں اور جو کل جو ہمارے شاہین باغ میں جو ہمارے معصوم نوجوان سب بے قصور گرفتار ہوئے ہیں نا، ان کے لیے فری میں کیس لڑیں گے. 5-5 لاکھ روپے جمعیت کو نہیں دینا پڑے گا. آج جمعیت خرچ کر رہی، پڑھیے آپ تفصیل. ہمارے قوم کے بچے طبیب بنیں گے، ہماری قوم کے بچے وکالت کی لائن میں آئیں گے، میجسٹریٹ بنیں گے. انشاءاللہ وہ انصاف کا فیصلہ کریں گے. اسلام وہیں سے چھلکے گا نا. کیا بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. بات ختم کر رہا ہوں بس 2 منٹ میں. امیر المؤمنین ہے. واقعہ آپ نے سنا ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیرہ چوری ہو گیا. یہودی کے پاس تھا زیرہ. مقدمہ دائر ہوا، سپریم کورٹ میں آیا قاضی کے پاس. علی کون ہے؟ امیر المؤمنین. اور یہ جو میجسٹریٹ ہے، جو قاضی ہے، اس کو اپوائنٹمنٹ کون کیا ہے؟ کون کیا ہے بتائیے؟ امیر المؤمنین کیا ہے، اپوائنٹمنٹ کیا ہے اس کو. یعنی امیر المؤمنین سے نیچے ہے. جب یہودی نے کہا کہ یہ میرا زیرہ ہے، قاضی نے کہا کہ یہ زیرہ تمہارا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زیرہ میرا ہے. تو قاضی نے کہا، میجسٹریٹ نے کہا کہ آپ ثبوت گواہ دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو گواہی میں پیش کیے. قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، جو باہر کا دوسرا لائیے آپ. تو حضرت علی کے پاس دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا. تو قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ زیرہ یہودی کا ہے، یہ زیرہ یہودی کا ہے. معلوم ہے آپ کو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ یہودی زیرہ لے کر آتا ہے سامنے، قاضی کے سامنے، اور کہتا ہے قاضی صاحب خدا کی قسم ہم نے اسلام کو دیکھ لیا، اسلام کے انصاف کو ہم نے دیکھ لیا. اسلام کتنا انصاف پسند مذہب ہے کہ امیر المومنین کھڑا ہے اور یہ خدا کی قسم یہ امیر المومنین کا زیرہ ہے.
میں نے اس کا زرہ چوری کیا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام کا انصاف کیسا ہے، یہ امیر المومنین کا زرہ ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے انصاف، یہ اسلام ہے۔ ہم نے سب بیچ دیا، سب ڈبا دیا ہم نے اپنے آپ کو، بس ہم کھوکھلے ہو گئے اندر سے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا پیرلر انتظام کریں کہ دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، اور اسلامی شریعت کے دائرے میں سارا سسٹم، سارا نظام ہو۔ ہماری بچیوں کا بہترین کالج کا ہم انتظام کریں جہاں ان کو دین کی تعلیم بھی دی جائے۔ ہمارے بچے جوان ہو گئے، ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، شادی ہو گئی ہے، غسل نہیں جانتا کیسے کیا جائے، وضو کے فرائض نہیں جانتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ میں جماعتیں ہمارے یہاں آتی ہیں تو الحمدللہ میرا ٹائم نکال کے ہم تعلیم میں بیٹھتے ہیں ان کے حلقے میں، تو ان کو غسل کے فرائض بتاتے ہیں، غسل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاتے ہیں، تیمم کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں۔ پریکٹیکل ایک ہوتا زبانی بولنا، ایک ہوتا پریکٹیکل۔ میں نے کتنے نوجوانوں سے دیکھا، پوچھا تیمم کر کے بتا کیسے ہے، فرائض کتنے ہیں تیمم میں، اگر فرائض گنتی بتا بھی دیتا ہے تو تیمم کرنے کا طریقہ نہیں معلوم اس کو، غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ تو ایک بوڑھے حاجی صاحب بیٹھے تھے کلکتہ کے جماعت میں، جب ہم بتا رہے تھے تو رو رہے تھے بیٹھ کے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو کہا مولانا صاحب میری 45-50 سال کی نمازیں میری برباد ہو گئی، 45-50 سال سے ہم ناپاک ہیں، ہمیں غسل کرنا نہیں جانتے تھے، آج سیکھیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ پیرلر انتظام کریں، ہر جگہ انتظام کرو، اور ہر مدرسے کے لوگ کرو۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے تم کو، اپنے بچوں کو حافظ بنا کے ڈاکٹر بناؤ، اور کوئی امپوسیبل چیز نہیں ہے، پاسیبل، دس از پاسیبل، خدا کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کرو۔ شاہین اکیڈمی بدر، آپ کو میں بتا دوں، یوٹیوب میں سرچ کیجیے گا، میں گیا تھا، 2 بار گیا ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے۔ اتنے بڑے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے اتنا بڑا نظام سسٹم چلایا کہ 5000 بچیاں پڑھتی ہیں پورے شریعت کے دائرے میں۔ ہم نے اندر گھسنا چاہا، ہم کو بھی الاؤ نہیں کیا، باہر سے دکھایا گیا۔ یہ کیمپس ہے، 4 یا 5 کیمپس لڑکیوں کا، 5-6 کیمپس لڑکوں کا۔ آپ کو میں حیران ہو جاؤں گا، میں کیا بتاؤں کہ میں جب ان کے آفس سے بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ لکھنؤ کا ایک غیر مسلم، اور میں اس کا یوٹیوب میں فیس بک میں دیکھتے رہتا ہوں، RSS کا آدمی تھا، وہ اپنی بیٹی کو ایڈمیشن کرانے لایا تھا۔ تو ڈاکٹر چیئرمین صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ لائے ہیں، بہت ویلکم، لیکن آپ کی بچی ہمارے یہاں رہ سکے گی؟ ہمارے یہاں باہر نکلنے کا الاؤ نہیں ہے، گھومنے کا الاؤ نہیں ہے۔ وہ RSS کا آدمی بولتا ہے ڈاکٹر قدیر صاحب میں آپ کے ساری چیزیں ویڈیو دیکھ چکا ہوں، میں اسی لیے لایا ہوں تاکہ میری بیٹی عزت کے ساتھ یہاں پڑھے۔ جی میں نے اس کالج کے اندر فجر کی نماز پڑھنے گیا، 4:45 میں جماعت تھی، ہمارے یہاں اس زمانے میں 5:15 میں ہوا کرتی تھی، ہم 5:15 میں چلے گئے تو دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ہم کو باہر کنارے صحن میں جگہ ملی، ہم بولے یا اللہ ہم کالج میں آئے کہ مدرسے میں آئے پڑھنے کی نماز، اتنا بہترین نظام چلا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے بہت دوڑ بھاگ کی کوشش کی، تو 5 اسٹیٹ، جھارکھنڈ، بنگال، بہار، اڑیسہ اور چھتیس گڑھ، یہ 5 اسٹیٹ میں سے ہمارے مدرسہ ابو ہریرہ کو، الجامعہ ابو ہریرہ کو انہوں نے فرنچائزی دی ہے، اور ایک کورس، بہت بہترین کورس چالو کیا ہے، اشتہار باہر میں ہے، دلوا دوں گا میں، وہ حفظ القرآن پلس، آپ یوٹیوب میں سرچ کیجئے گا حفظ القرآن پلس سلیبس، یا سرچ کیجئے گا شاہین اکیڈمی بدر۔ جو بچے زندگی میں اسکول کا چہرہ نہیں دیکھے ہیں، میں دیکھ کر رہا، میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا ہوں، MBBS کر رہا ماشاءاللہ حافظ، اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ MBBS فرسٹ ایئر اس کا ہے، انجینئرنگ کر رہا، نیٹ میں نکل گیا، وہ JEE کمپٹیشن میں آ گیا، اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سلیبس بہترین بنایا ہے، مدرسے میں حفظ کرے گا، اور وہیں پر وہ کورس بہت ہی معمولی سا کورس ہے، کراتے ہیں، میٹرک کرا دیتے ہیں، میٹرک کے بعد +2 کرا دیتے ہیں، حفظ کمپلیٹ ہوا، بچہ انجینئرنگ جائے گا، JEE کی تیاری کراتے ہیں +2 کے ساتھ، بچہ میڈیکل لائن جانا، سائنس میں جانا چاہتا ہے، JEE نیٹ کی تیاری کراتے ہیں +2 کے ساتھ۔
الحمدللہ بچے آگے نکل رہے ہیں. تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. آپ تمام لوگوں کی اب میرے درد، سینے کے درد اور جو تمنا تھی، میں ان سے گیا تو ہم 2 سفر میں مجھے فرنچائزی دے دی، منظوری دے دی الحمدللہ. تو جامعہ ابو ہریرہ میں ہم یہ پیرلر تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سال سے، کہ بچہ حفظ کرے گا، حافظ قرآن بنے گا. 15 پارہ 20 پارہ کر چکا ہے، کوئی بات نہیں، دور کر رہا ہے، کوئی بات نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ 3 سبجیکٹ انگلش چلے گی. 1-2 گھنٹے کا پیریڈ ہوگا، 2 گھنٹہ بس، 2 پیریڈ. اس کے بعد بچہ ہمارے NIH کے ذریعے ایگزام دے گا میٹرک کا. میٹرک کا ایگزام دینے کے بعد پھر ہم اگر +2 یہاں کرائیں گے تو یہیں کرا دیں گے. پھر ہم گارجین چاہتا ہے کہ ہم MBBS کرائیں، ٹیلنٹڈ لڑکا ہے، بچہ ٹیلنٹ ہے، JEE کرائیں، تو وہ شاہین اکیڈمی ہمارے مدرسے کو برانچ بنایا ہے. یہاں سے بچے کو وہاں لے لیں گے وہ، اور وہاں اس کو JEE کرائیں گے، نیٹ کی تیاری کرائیں گے +2 کے ساتھ. آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے 1 سال میں نیٹ JEE، 1 سال میں +2 کے سیکنڈ ایئر کا ایگزام، یعنی 2 سال میں دونوں کام ہوتا ہے. بات سمجھیں؟ تو الحمدللہ یہ کام شروع ہو رہا ہے. آپ حضرات کو اطلاع کرنے آیا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو ہمارے ڈالیے، ہمارے پڑھیں اور حفظ کریں اور میٹرک کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ان کا تو ارادہ بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، نہیں بتا سکتا ہوں میں آپ کو. لیکن ہم لوگ کمزور ہیں، کمزور علاقہ ہے، غریب علاقہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ آگے ادارے میں ان کا پلان ہے کہ ہم نیٹ اور JEE کا پورا سیٹ اپ یہاں بٹھا دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ دعا کریں. لیکن فی الحال تو ہم میٹرک سے شروع کریں گے، چونکہ پہلا قدم یہ ہے. ہاں اگر بچہ ہم JEE کا یہاں سیٹ اپ نہیں بیٹھا تو آپ کا بچہ پھر وہاں جائے گا انشاءاللہ بدر. یہ لے کے جائیں گے. آپ کے بچے کو جو ہے اسپانسر ملے گا. بچہ ٹیلنٹڈ ہے، حافظ ہے، تو فری میں پڑھائیں گے، وہ فری میں میڈیکل کرائیں گے، فری میں انجینئرنگ کرائیں گے حافظ قرآن بچوں کو الحمدللہ. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، بات بہت بڑی ہے، کہنے والا چھوٹا ہے، مجمع بھی چھوٹا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے آج جو میں نے بات کہا ہے، آج قوم کو ضرورت ہے، اس کی امت کو اس کی ضرورت ہے. اب وہ ختم کرو سلسلہ کہ غریب گھر کے بچے مدرسہ میں جائیں گے اور یتیم خانہ، غریب گھر کے بچے مصلی میں پڑھیں گے. نہیں، ہمارے بچے بھی رہیں گے، ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں گے. کہاں جائیں گے ہمارے بچے؟ حافظ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، حافظ بناؤ، LLB کراؤ، عالم بھی ہوگا، وہ تقوی والا ہوگا اور انصاف کرے گا اور مجرم کا ساتھ نہیں دے گا انشاءاللہ. بے قصوروں کی لڑائی کرے گی. اور اب تو قوم کو ضرورت ہے دوستو، گنتی کرتے رہو. آج جو دن ہے نا، کل کا دن اس سے برا ہونے والا ہے. کل جو دن ہوگا نا، پرسوں اس سے برا ہونے والا ہے. جہانگیر پوری صرف وہیں پر نہیں رہے گی، یہاں بھی جہانگیر پوری ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے بہت ہوشیار ہو جاؤ اور تیاری کرو، اپنے اسٹرونگ ہونا ہے. ایجوکیشن آپ کے بچوں میں آئے گا، آپ کے پاس مال آئے گا. انسان لڑتا کس چیز سے ہے؟ لڑتا کس چیز سے؟ فائٹ کیسے کرتا ہے معلوم آپ کو؟ 2 چیزیں فائٹ کے لیے. نمبر 1 فرسٹ جو ریفرنس میں آتی ہے فائٹنگ کے لیے، ایجوکیشن. ایجوکیٹڈ وہ فائٹ کر لیتا ہے نا. اور نمبر 2 مال، دولت آپ کے پاس ہوگی آپ فائٹ کر لیں گے. اگر یہ 2 چیز نہیں ہوگی تو یاد رکھیے آپ فائٹ نہیں کر سکیں گے، آپ مظلوم ہو جائیں گے، آپ کو ختم کر دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا. اس لیے مسلمانوں اپنے اندر ایجوکیشن پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناؤ شریعت کی تعلیم کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں رکھ کر. اور دوسری چیز خود مالدار بنو، مالدار، حلال کاروبار کرو، حلال آمدنی ہو، پیسے ہمارے پاس آئیں تاکہ ہمارے قوم کی جو استھتیاں نا بہت آئے دن خراب ہونے والا ہے. ابھی 2 سال کے کورونا میں مسلمانوں کی حالت 50% نیچے آ گئے ہیں. ہم لوگ رمضان میں چندہ میں گئے تھے تو میں نے دیکھا کلکتے میں 2 دن کے لے گیا تھا میں. ہم چونکہ ہمارے مدرس بیمار تھے اور ایک استاد کو لے کے چلے گئے تھے، تو میں نے دیکھا 20 25 50 سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جن لوگوں کو جو صاحب 10 ہزار روپے دیتے تھے ان کو 500 روپے دے کے چھٹی کر رہے ہیں. بولے مولانا صاحب زکوٰۃ اس سلام رہا اتنا ہم نیچے آ گئے ہیں. یعنی اکونومکس بزنس میرا ڈاؤن ہو گیا ہے. بات سمجھے؟ یہ ہر جگہ کی حالت ہے. مسلمانوں اپنے آپ کو اوپر اٹھاؤ اور اپنے قوم کو، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو آپ دوسرے تک پہنچائیں گے. اپنے علاقے میں بھی اسکول کالج قائم کریں گے شرعی اسلامی طریقے سے. اپنے علاقے میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی مسجدیں مت بناؤ دوستو،
करोड़ों मत खर्चा करो, आप टीना लगा के नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन हस्पताल बनाओ, न तो तुम्हारी औरतों के साथ जो बदसलूकियाँ हो रही हैं, हमारी कौम की बेटियों के साथ जो तौहीन हो रही है अस्पतालों में, शायद आपको मालूम नहीं है, जो क्या प्लानिंगें चल रही हैं, हमारे गरीब बच्चे मर रहे हैं बगैर इलाज के। ऐसा कोरोना जो गुजरा है ना, उससे ख़तरनाक कोरोना भी आने वाला है। ये इंटरनेशनल प्लानिंग है, इंटरनेशनल प्लानिंग, याद रखिए। इसलिए अब थोड़ा डेवलप कीजिए, आप सोच को आगे बढ़ाइए, मस्जिदों की चार दीवारी से बाहर निकलिए, मदरसों को चार दीवारी से बाहर निकलिए और दुनिया में आइए आप कि इल्म दीन को लेकर के, दुनियावी उलूम को लेकर चलिए। पैरेलल तरीके से मदरसे कायम कीजिए, पैरेलल तरीके से स्कूल कायम कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो फिलहाल तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि मैं शुरू कर रहा हूँ, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करना चाहता है या हिफ्ज़ कर रहा है, दौर कर रहा है, 15 पारा 20 पारा पढ़ चुका है, उसको भी आप हमारे मदरसे में डाल दीजिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश है, अल्लाह का फैसला जो होगा होगा। हम इंसान तो कोशिश का ही हकदार है, नतीजा अल्लाह देते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो बच्चे मैट्रिक भी करेंगे, हाफिज़ बनेंगे और उससे आगे भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम उससे आगे की बात बताना नहीं चाहते, अब्दुल कदीर साहब ने जो कहा है मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन वक्त आएगा खुद आप लोग देख लेंगे इंशाअल्लाह। और अभी फ़िलहाल मैं आपके इलाके से मौलाना जाहिद साहब को यहाँ हमने अपने अपॉइंटमेंट दिया हमारे मदरसे में मुदर्रिस के लिए, तो आपके इलाके से हमारे सुमार को जा रहे हैं मंडे के दिन इंशाअल्लाह, वहाँ पढ़ाएंगे भी। अगर आप हजरात बच्चों को भेजना चाहते हैं, इनको साथ भेज दीजिए, इनसे रब्ता कीजिए, हमारा भी नंबर लगा हुआ है, आप इश्तिहार ले लीजिए, पढ़िए और स्टडी कीजिए। आपको मैं टाइम दे रहा, आप आराम से स्टडी कीजिए। शाहीन एकेडमी बिदर का मारिए, उसमें देखिए हिफ्जुल कुरान प्लस का कोर्स सिलेबस, आप समझिए बूझिए और अपने इदारे में डालिए। फिर आप लोग भी उसी तरह का इदारा अपने इलाके में कायम कीजिए, आप लोग भी उसी तरह की स्कूल कायम कीजिए। मैं नहीं करूँ कि सिर्फ वहीं एक मिसाल बना रहा हूँ मैं उसको, फिर आप अपने इलाके में भी उसी काम कीजिए इंशाअल्लाह। कौम, हमारे कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील अमीन करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा निअमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अंता अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ऐ मौलाए करीम, हम तेरी ज़मीन में रहते हैं।